الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، ایک حدیث شریف عید الاضحیٰ سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ہم سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم اور حیا رکھو جیسا اس سے مکمل شرم اور حیا رکھنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہم اللہ سے شرم اور حیا رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ نہیں بلکہ اللہ کے سے شرم اور حیا کا پورا حق یہ ہے کہ سر کو اور سر کے ساتھ لگے ہوئے اعضاء کو، پیٹ کو اور پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے اعضاء کو تم بچاؤ۔ اور موت کو اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھو۔ سر کے ساتھ لگے ہوئے جن اعضاء کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر ہیں، جس پر اللہ سے حقیقی شرم اور حیا کرنے والے ہم بن سکتے ہیں، ان میں ایک اہم عضو ہماری زبان ہے۔ اور زبان کے گناہوں میں جن گناہوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان گناہوں سے ہم اپنی زبان کو بچائیں، اور جس قسم کی باتوں کے بولنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، ان کاموں میں اپنی زبان کو استعمال کریں۔ یہ اللہ سے شرم اور حیا کا حق ادا کرنے کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ زبان سے کیے جانے والے ان جرموں میں جن سے زبان کو بچانا ہے، ایک جھوٹ ہے اور غیبت ہے اور کئی گناہ ہیں۔ اور جھوٹ کے بہت سے طریقے تو وہ ہیں جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عام معاشرے میں کیا جاتا ہے، لیکن انہیں لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جھوٹ میں مبتلا ہیں۔ جیسے اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا، حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو اپنی طرف بلایا اور یوں کہا کہ آؤ ہم تمہیں کچھ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے اس طرح کہہ کر کے کچھ دینے کی نیت نہیں کی ہے تو تمہارے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا گیا۔ انہوں نے عرض کیا، میری نیت یہ تھی کہ وہ آئے گا، میں اس کو کھجور دوں گی، تو جھوٹ نہیں ہے۔ آج معاشرے میں یہ بڑی مقدار میں بولا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔
اور ایسے ہی جھوٹ کی ایک قسم ایسی ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی کی ایسی تعریف کرنا کہ واقع میں اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ صفت اور وہ لقب اس لقب کا وہ لائق نہیں ہے، اور دل بھی میرا کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، پھر بھی اس کے متعلق کسی عالم دین کو، کسی اللہ والے کو، وہ اپنے اللہ کے مقرب ہیں اس کا انکار نہیں، لیکن اس کے متعلق ایسی تعریف بیان کرنا کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، یہ جھوٹ کا ایک درجہ ہے اور بہت عام ہے۔ ایک مہمان کہیں آتے ہیں، لوگوں کے پاس ہم ملاقات کو لے جاتے ہیں تو ان کی تعریفوں کے وہ پل باندھ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ تعریف کی لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کے اندر مخلوق میں سب سے زیادہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر بھی آپ نے یہ فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متى، تم مجھے میرے بھائی حضرت یونس بن متى علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں فضیلت والا نہ بتاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے پیشاور کہ جن کا کام ہی بس اٹھے بیٹھے بناوٹی لوگوں کی تعریفیں بتلاتے رہنا، آپ نے فرمایا کہ ایسے تعریف کرنے والے ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ ایسی غلط سلط اللہ والوں کی تعریف بیان کرنے سے امت گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کسی کو اس کے درجے سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، بھولی بھالی عوام ان کو ان کے درجے سے اونچا سمجھ جاتی ہے۔ یہ دین اسلام قیامت تک باقی رہنا ہے۔ جہاں جہاں سے کسی طرح سے غیر اسلامی چیز داخل ہو سکتی تھی، ان تمام چور دروازوں پر اسلام نے لاک لگایا ہے۔ کسی کی غلط تعریف نہ کرو، بلکہ روایات میں یہ تعلیم دی گئی کہ کسی کے متعلق اگر کچھ بات کہنا ہو تو یوں کہو میرے گمان میں یہ ایسا ہے، اور وہ بھی وہ کہو کہ واقع میں تمہاری نظر میں ایسا ہو۔ اور پھر شیطان کو کسی کی تعریف پسند نہیں ہے۔ جیسے ہی لوگ کسی کے اچھائی بیان کرنے میں لگتے ہیں تو شیطان دھیمے سے یو ٹرن لگاتا ہے اور وہ اچھائی کے دھیمے سے برائی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کروا دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ بھائی کسی کی اچھائیاں بھی نہ بولو، وہ شیطان کو برداشت نہیں ہوگا، پھر غیبت شروع کروائے گا۔ اور کتنا بڑا جرم ہے یہ غیبت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں یہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اس کے کیا نقصانات ہوں گے وہ ہم سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن اس کی اہمیت ہم اس طرح سمجھیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں انسانیت کا جہاں نقصان ہو سکتا تھا ان تمام چیزوں سے باخبر کیا ہے، اور ان نقصان دہ تمام چیزوں سے اللہ نے اپنے بندوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو باخبر کیا ہے۔ ان میں ایک یہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر میں بہن اپنی بھابھی کی غیبت کرتی ہے، بیوی اپنی نڑند کی غیبت، اپنی ساس کی غیبت کرتی ہے، اور پھر دھیمے دھیمے
اس غیبت کا اثر دل میں وہ جمتا ہے اور وہ خیال ایسا بٹھا لیتے ہیں ہم کہ پھر بیٹا اپنے ماں سے منہ چرانے لگتا ہے. اس غیبت کا اثر. اب اس کو ماں کی خوبیاں پسند نہیں، اور ماں کی ان خوبیوں میں بھی بیوی کے کانا پھوسی سے اس کے دل میں ماں کی خوبیاں وہ چھپنا شروع ہوتی ہے کہ دن بدن وہ اپنی ماں سے اپنا چہرہ پھیرتا ہے، گھر میں ایسے داخل ہوتا ہے گویا کوئی یہاں کام کرنے والی عورت رہتی ہے. وہ اپنے ماں کے بستر پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے ماں کے چہرے کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہے. اس غیبت کا اثر. کبھی اپنی نڑند کے متعلق وہ غیبت شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اپنے بہن کے دروازے پر جانا بند کر دیتا ہے. اور کبھی بہن اپنی بھابھی کی وہ غیبت کر دیتی ہے کہ ہوتے ہوتے بھائی اپنی بیوی کو چھوڑنے پر آ جاتا ہے، اور چھوڑتا نہیں ہے تو ادھر جانا بند کر دیتا ہے. جانا بند نہیں کر دیتا تو گھر میں ایسے رہتا ہے گویا کہ ایک نوکرانی رہتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھی اور ہے، جس کے پیش نظر اللہ نے اپنے بندوں کو غیبت سے روکا ہے. غیبت کہتے کسے؟ ذکر کا اخا کبھی ما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کی اس بات کو یا بھائی کا کسی حال اس طرح نقل کرنا کہ وہ ناپسند کرتا ہو. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی اس کی اندر کی کسی برائی کو جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو وہ تو ہے غیبت، لیکن اس کی اولاد کی کسی برائی کو، اس کی بیوی کی کسی برائی کو، اس کے بہن بھائی کی کسی برائی کو، اس کے کسی نوکر چاکر کی کسی برائی کو وہ تذکرہ کرنا پسند نہ کرتا ہو، وہ بھی غیبت کے حکم میں شامل ہے. اور معاشرے کا ایک ناسور ہے. کوئی مجلس کی لذت غیبت کے بغیر تو بنتی ہی نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی چہیتی بیوی ہماری ماں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور ہماری دوسری ایک ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، وہ دیکھنے میں پستہ قد تھی، چھوٹے قد کی تھی. کچھ نہیں، اما عائشہ نے صرف ان کے پستہ قد کو ذرا اسی انداز سے بیان کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو نے ایسی بات کہی ہے اگر یہ سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے. یہ تھی میرے آقا کی تربیت. اپنی جگہ پر چہیتی بیوی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. آپ کی ازواج میں، آپ کی بیویوں میں آپ کو وہ بڑی پیاری تھی، اس کا کوئی انکار نہیں. جس کی پاک دامنی کو قرآن نے بیان کیا ہے اس کا کوئی انکار نہیں. جس کی پاک دامنی کی شہادت قیامت تک باقی رہے گی وہ اپنی جگہ پر. لیکن ایک بات جو ایک درجے کی غیبت کی تھی، آپ نے اپنی اس چہیتی بیوی کو بھی فوراً روک دیا اور یوں فرمایا تو نے ایک ہی بات کہی ہے، لیکن وہ بات اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے. کتنی بڑی خطرناک یہ غیبت ہوگی کہ جس کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کی وجہ سے یہ فرمایا کہ سمندر کا پانی استعمال کے لائق نہ رہے، خراب ہو جائے، بدبودار بن جائے. جس گھر میں
جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جن مجالس میں ہزارہاں غیبتیں ہوتی رہتی ہو، اور جس مجلس کی ابتدا غیبت سے ہوتی ہو، جس مجلس کی انتہا اور ختم غیبت پر ہوتی ہو، جہاں درمیان میں ہزارہاں غیبتیں چلتی رہتی ہو، اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اور اللہ کی نظر میں یہ مجلس کس قدر مغبوض، مبغوض اور اللہ کی نظر میں نفرت والی بن جاتی ہوگی، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، آپ اپنی مجلس میں غیبت نہیں ہونے دیتے، کرتے تو تھے ہی نہیں، لیکن مجلس میں ہونے بھی نہیں دینے کی۔ پھر بھی بعض لوگ ہوتے ہیں پھٹ 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 بول دیتے ہیں، جیسے حضرت کے سامنے کوئی غیبت کرتا، حضرت فرماتے تمہاری یہ بات غلط ہے۔ کسی آدمی کو 2-4 مرتبہ یہ کہہ دیا جائے، وہ کسی کے متعلق کچھ کہنے جائے کہ تمہاری بات غلط ہے، 2-3 مرتبہ کہہ دو، یا تو وہ آنا بند کر دے گا، یا آئے گا تو چپ چاپ رہے گا۔ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، جب وہ دیکھے کہ بڑے مجمع میں مجھے یوں کہہ دیا، تم جھوٹ بولتے ہو، غلط بات ہے، تمہیں اس طرح کسی کے متعلق نہیں کہنا ہے، تو اس کو بھی تو اپنی عزت پیاری ہے، وہ بولنا بند کرے گا یا آنا بند کرے گا، اور دونوں میں فائدے ہیں۔ اگر وہ اپنی اس بری عادت سے توبہ نہیں کرتا اور بری عادت کو چھوڑتا نہیں ہے، اور ہماری مجلس میں وہ آیا کرے، تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے، اور اگر وہ آیا کرے لیکن یہ بری بات چھوڑ دے تو بھی فائدہ ہے، دونوں حالت میں فائدہ ہے۔ یہ تو عام احوال میں اس کے نقصان اللہ تبارک و تعالی واقعات کی شکل اور صورت میں کبھی ظاہر نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اس کے نقصان کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں تھا، اس مجلس میں اچھی باتیں چل رہی تھی، اچھائیوں کے تذکرے ہو رہے تھے، خوبیوں کا بیان ہو رہا تھا، دین کی بات ہو رہی تھی، اور تھوڑی دیر ہوئی کہ کسی آدمی کی کوئی برائی اور غیبت شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں روک تو نہیں سکا، لیکن میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال ہوا اب شاید عنوان بدل گیا ہوگا، اب واپس آئے، پھر کچھ اچھائیوں کے اور دوسری ایسی چیزیں جو بری نہیں تھی تذکرے ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر شیطان نے یوٹن لگایا اور پھر وہیں غیبت پر لا کر کھڑا کر دیا۔ فرماتے ہیں اب کی بار میری ہمت کمزور ہو گئی، میں اٹھ نہ سکا، اور شیطان جو ہے یہ مسالہ ڈلوانے میں بڑا ماہر ہے۔ ایک آدمی ایک کہے، دوسرا کہے، اور پھر تیسرا آدمی اس پر زوردار مسالہ لگا دیتا ہے، اور پھر وہ ایسا مسالہ بنتا ہے، لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے اب دیر تک چلتی رہتی ہے۔ ہوا ایسا ہی۔ فرماتے ہیں رات میں سو گیا، ایک سیاہ فام کالا کلوٹا حبشی جیسی شکل کا شخص ایک پیالہ میرے سامنے لیے آ رہا ہے، جس کی شکل بھی بڑی بھیانک، اور وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے اور قریب آ کر کے میرے پاس بیٹھ کر کے کہتا ہے اسے کھاؤ، اور وہ اس کو کھولتا ہے، دیکھا سور کا گوشت پکا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسے کہہ دیا یہ سور کا گوشت ہے جو مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اس نے مجھے زبردستی کی نہیں تمہیں کھانا ہوگا۔ دن میں تو تذکرے ہوتے رہے، مسلمان کا گوشت تم کھاتے رہے، اسے بھی کھاؤ۔ میں منع کرتا رہا، وہ زبردستی لقمے میرے منہ میں ٹھوستا رہا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، گھبراہٹ مجھ پر طاری تھی۔ جب میں کھانے بیٹھا مجھے وہی بھیانک شکل اور صورت یاد آتی رہی، اور میرے کھانے میں وہ خواب کی بدبو مجھے محسوس ہوتی رہی، اور یہ حال میرا 40 روز تک رہا۔
روایات میں ہے کل قیامت کے میدان میں فیصلے ہونے کے بعد بہت سے مومن بندے اور بندیوں کو ان کی چھاتیوں کے بل باندھ کر کے جہنم میں الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ پوچھا گیا کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں پر تہمتیں لگاتے تھے، تانا زنی کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ میں لوہے کی کنگیاں ہوگی، اپنے بدن کو وہ نوچ رہے ہوں گے۔ پوچھا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کو اللہ نے یہ سزا دی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے غالباً 35 یا 36 ابواب ہے، پرکرن ہیں۔ ہلکے درجے کا گنا، ہلکے درجے کا سود کے 35 درجات، ان میں ہلکا درجے کا سود یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اور مومن کی آبرو ریزی کرنا، آبرو گرانا، اس کو بے آبرو کرنا، اس کی عزت پر تہمت لگانا، یہ بدترین سود ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں ایسی سزا دی جائے گی کہ جہنمی خود پکار کر کہیں گے کہ ہمارا عذاب کیا کم تھا کہ پھر یہ لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے عذاب نے ہمارے مصیبتوں کو اور بالائے مصیبت بنا دیا ہے، ہماری مصیبت کو اور بڑی مصیبت بنا دیا ہے۔ وہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ ایک وہ ہوگا جس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوگی اور اپنے سر پر انگاروں کا صندوق اٹھایا چلے گا۔ جہنمیوں کو اس سے تکلیف ہوگی، یعنی اپنے عذاب کے مقابلے میں اس کو اور عذاب سمجھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذمے مسلمانوں کے اور لوگوں کے مالی حقوق باقی رکھ کر کے وفات پا گئے، مر گئے، اور اپنے ذمے لوگوں کے حقوق باقی رکھے، لوگوں کا مال کھا لیا تھا، کسی کا پیسہ لیا تھا اور دیا نہیں تھا، کسی کی زمین دبا لی تھی، کسی کی جائیداد پر ناحق قبضہ کر رکھا تھا، جن جن کے مالی حقوق باقی رکھے ہوں گے اور درگزر نہیں ہوا، حساب چکایا نہیں گیا، اسی حال میں پہنچ گئے، اللہ ان کو بیڑیوں میں بیڑیاں باندھ دے گا، سر پر ان کے انگاروں کی صندوقیں ہوں گی اور وہ پورے جہنم میں لیے پھر رہے ہوں گے، اور جہنمی بھی ان سے پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے منہ سے پیپ اور خون نکل رہا ہوگا، جہنمی ان سے بھی کہیں گے یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور رہنے والے کون ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جو کچھ باتیں اسی لیے کیا کرتے تھے کہ اس میں ذرا لذت ملے، بے بنیاد جھوٹ سوٹ غلط سلط باتوں کو ہوا دینا اور اس سے لذت پانا، یہ آج کے زمانے کی نئی فیشن ہے۔ اور پھر تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے بدن کا گوشت خود نوچ رہے ہوں گے، انہیں پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ کہ ہم لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں بچائے۔ اور ان غیبتوں میں کان کھول کر سنیں، ان غیبتوں میں دین کے کام کے جو ذمہ داران ہیں، دین کا صحیح کام کرنے والے اہل اللہ ہے اور علماء حق ہے، ان کی غیبت یہ بہت خطرناک ہے۔ عربی کی مثل مشہور ہے، لحوم العلماء مسموم، علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے۔
عام غیبت تو عام غیبت ہے، اس پر یہ سب وعید ہیں، لیکن اگر ایک عالم دین جو دین کا کام کرتا ہے، اس کے دین کے کام میں اس سے اگر دنیا کی زندگی میں اس سے کوئی بھول ہوئی ہے اور اس کو کوئی آدمی اس طور پر اچھالے کہ جس کی وجہ سے اس کے دین کے کام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، یہ غیبت کبھی دنیا میں معاف نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں نے بہت پروپیگنڈے اس زمانے میں بھی کیے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا جس نے میری ذات کے بارے میں کچھ کہا ہے وہ تو درگزر ہے، لیکن جس کے میرے دین کے کام کی وجہ سے اگر مجھ پر کوئی غلط باتیں چلائی ہے وہ بالکل معاف نہیں ہے، قیامت کے میدان میں اس کا حساب ہوگا اور فیصلہ ہوگا۔ اور آج بھی جب بھی ان ائمہ کرام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور ائمہ مجتہدین اور بزرگان جو گزرے ہیں، ان کی جو غیبتیں اور اس طرح اس وقت دنیا میں بری باتیں چلتی ہے، اس زمانے کے ان فساق اور فجار کی پھیلائی ہوئی بے بنیاد باتیں ہیں جس سے آج اہل اسلام کو بدگمان کرنے کے لیے لوگ اس کو ہوا دیتے ہیں۔ خدا را دین کا کام کرنے والے اور صحیح دین کا کام کرنے والے اہل اللہ اور علماء کی کسی بات کو جو ان کے انسان ہونے کے ناطے ان کی اپنی خارجی زندگی سے متعلق کوئی بات ہو اسے ہوا نہ دو۔ اپنے آپ کو علماء کی سے دور نہ کرو۔ آج کے زمانے کا باطل اس بات کی پوری تیاری میں لگا ہے کہ اسپین کی تاریخ کا اعادہ کیا جائے، اسے لوٹایا جائے۔ آپ کو علماء سے بدگمان کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ ہم علماء اپنی جگہ پر ہزارہ کوتاہیاں والے، لیکن خدارا آپ کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی دین تک پہنچنے کے لیے ان علماء کے سوا کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ آپ ان کی بدگمانی دل میں لے کر اپنے آپ کو دین سے دور نہ کرو، اپنے آپ کو علماء سے دور نہ کرو۔ آپ کی طبیعت کسی سے میل نہیں کھاتی، کسی اور عالم دین کی آپ اقتدا میں چلتے رہیے، لیکن اس عالم دین کی آپ برائی بیان نہ کریں اور ایسی برائیوں کو ہوا نہ دیجیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ ان غیبتوں میں بدترین غیبت یہ ہے آپ اپنی نسلوں کو عملی طور پر دے کر کے جائیے کہ دین کے حامیوں سے، دین کے کام کرنے والوں سے اپنے دین کے بچانے کے لیے جڑے رہنا۔ پچھلی زندگی میں ہم سے اگر ایسی کوئی بھول ہو گئی ہے خدا را معافی مانگیے، اپنے دین کو، اپنی نسلوں کو بربادی سے بچا لیجیے۔ قیامت کے میدان میں بہت سے لوگوں کو طرح طرح کے عذاب ہونے والے ہیں جہنم میں، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام معراج میں دیکھ کر آئے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو غیبت میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حدیث قدسی میں فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ مجال ہے کسی بندے کی کہ وہ اللہ سے میدان میں جنگ کرنے کے لیے اتر جائے اور وہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا صحیح راستہ ہی یہی ہے، اپنی زبانوں کو بچاؤ۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ زبان رسالت سے سوائے حق کے کبھی کوئی بات نکلی نہیں ہے، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں امسک لسانہ طویلا، آپ نے اپنی زبان کو بڑی دیر تک پکڑے رکھا۔ اس زبان سے کون سی غلط بات نکلتی تھی؟ لیکن آپ امت مسلمہ کو عملی طور پر اس بات کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ یہ جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم بہت چھوٹا ہے اور اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ یہ ایسی فائرنگ کرتی ہے کہ جس کے بعد مصیبت جھیلنے کا کام سارے بدن کا، اور وہ اپنی بتیسی میں محفوظ رہتی ہے۔ بڑے بڑے خاندان میں جو دشمنیاں پھیلی، خاندان جو اجڑ گئے، عورتوں کی جو طلاقیں ہوئی، وہ فقط اور فقط ان کی زبان اور زبان کے غلط استعمال سے ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں تاکہ ہم اللہ سے حق کے شرم و حیا کو ادا کر سکیں
اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا